تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایکم مثلی، میں اگر وصال کر لیتا ہوں، بلا ناغہ روزے رکھ لیتا ہوں، کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یطعمنی ربی و یسقینی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس مہینے میں بکثرت روزے رکھیں، بہت زیادہ روزے رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور خصوصاً ایسے افراد کو جن کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہر ہفتے میں پیر کے دن کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، نفل روزے بکثرت رکھتے ہیں۔ بعض افراد ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، تو یہ افراد مستثنیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو جن کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، ہفتہ وار وہ روزہ نہیں رکھ رہے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے، یا نوافل روزے عموماً نہیں رکھتے ہو، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیمانہ مشورہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، حتیٰ یکون رمضان، یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ یہ افراد عام دنوں میں روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تو اگر کسی وجہ سے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، یا آپ کی سنت ہے تو ہم بھی بکثرت روزے رکھ لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان میں کمزوری آ جائے، بیمار ہو جائیں۔ شعبان کے روزے تو نفل روزے ہیں، اگرچہ فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی نفل ہے۔ بعد میں جو وقت آ رہا ہے وہ رمضان المبارک کا وقت آ رہا ہے، فرض روزوں کا وقت آ رہا ہے، تو بکثرت روزے رکھنے کی وجہ سے ان میں اگر کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، تو فرض روزوں میں قضا کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنا بند کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کے لیے قوت جمع کی جا سکے اور انسان جو ہے کمزوری کا، نکاہت کا شکار نہ ہو، اور رمضان المبارک میں پھر قضا کی نوبت نہ آئے۔ حضرات محترم، اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل کوئی بھی بندہ سلامی کا روزہ یا استقبالی روزہ یا ریہرسل یا پریکٹس اس طرح کا روزہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کوئی بھی بندہ تم میں سے رمضان المبارک سے قبل 1 یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے، یعنی سلامی کا روزہ، استقبالی روزہ۔ الا رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم، ہاں وہ بندہ جو اپنے معمولات کے طور پہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہے وہ ان ایام میں بھی رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جمعرات کو اور پیر کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، تو رمضان المبارک سے قبل اگر پہلا دن پیر کا آ گیا تو وہ اپنا روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ سلامی کا روزہ نہیں رکھ رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ 2 روزے رکھتا چلا آ رہا ہے۔
اسی طرح اگر رمضان سے قبل جمعرات کا دن آ گیا ہے تو یہ بندہ جو ہفتہ وار روزے رکھ رہا ہے یہ اس جمعرات کا بھی روزہ رکھ لے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ شعبان آخری دن ہے اور کوئی اطلاع نہیں ملی چاند کے نظر آنے کی، بندہ یہ سوچ کے روزہ رکھ لیتا ہے کل کا کہ کل روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر چاند نظر آ گیا ہوگا تو رمضان کا پہلا روزہ صحیح، نہیں تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ نفل روزے کا بھی اجر و ثواب تو بہت ہے، لیکن چونکہ یہ شک کا روزہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفل روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن کے روزے سے منع کر دیا، اب جو بندہ روزہ رکھے گا یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی ہے، یہ بندہ گنہگار ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں، آپ کے نمونہ کو دیکھیں، آپ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اپنی مرضی جو ہے اپنی منمانی دین میں نہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہماری عقل، ہماری سوچ و فکر، ہمارا تجربہ اس کی اہمیت ہے، اپنی مرضی ہم کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لینے کے پابند ہیں، جس چیز کی ہمیں اجازت مل جائے ہم وہ کام کریں گے، جو چیز اس سے ثابت نہ ہو قرآن و حدیث سے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ رجب میں ہی اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے، بات ہو رہی تھی برکت کی، تو سلف صالحین رجب میں ہی برکت کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت پیدا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت فرما، اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ پختہ عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے، رات کا قیام بھی کریں گے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں سورہ والعصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، والعصر، مجھے وقت کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، مجھے وقت عصر کی قسم ہے۔ وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، جس چیز سے پہلے قسم ہو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، شک و شبہ کی گنجائش اس میں باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے تو شک و شبہ کی گنجائش تو پھر بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی ہے، پہلے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں نہیں، مستثنا ہے کچھ لوگ۔ ایک ایسا نسخہ بتلا دیا گیا ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔
فرمایا کہ الا الذین آمنوا، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان اگر بندہ لے آتا ہے تو اس کے بعد اگر نیک عمل نہیں کرتا تو جو اس نے اقرار کیا ہے، جو اس نے دعویٰ کیا ہے، تو جھوٹا پھر اس میں۔ بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ایمان کا اظہار کر دیا ہے، آمنا کہہ دیا ہے، اب جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، آزادی نہیں ہے۔ آپ نے آمنا کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو ان کی تعلیم کا پابند بنا لیا ہے۔ آزادی آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ آپ وہی کام کریں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس کی اجازت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں گے، جسے منع کر دیا اسے ہم رکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، کام کرنے کے لیے کہا ہے، ہم وہ کریں گے۔ جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا ہم ان سے رک جائیں گے۔ ایمان یہ ہے۔ عمل جو ہے یہ ثمرہ ہے ایمان کا، یہ آپ کے دعوے کی دلیل ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد اللہ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے ہیں، آپ نے اچھے عمل کرنے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، اللہ زندگی اور موت پیدا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا شخص اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا عمل وہ ہے، احسن عمل وہ ہے، اخلصہ واصوبہ، جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جو عمل درست ہوگا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگا، وہ عمل احسن عمل ہے اور وہ عمل نیک عمل کہلائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ عمل کریں جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کریں، جس طرح آپ نے کیا ہم اس طرح کریں۔ تو یہ ہے نیک عمل، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، عمل ہمارا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ دو چیزیں یہ ہو گئیں، دو صفات یہ ہو گئیں۔ تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ حق یہ ہے، اس پہ عمل کرو، حق پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی راہ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، بندے کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آمنا کہہ دیا ہے، اب میری آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لازم ہر بندے کی آزمائش ہوگی۔ اور بھائی جب انبیاء کی آزمائشیں ہوئی ہیں تو ہم کون ہیں؟ اس لیے ہماری آزمائشیں ہوں گی، مختلف طریقوں سے اللہ میں آزمائیں گے کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قسم کا خوف مسلط کر کے، یا فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے، مال و جان میں کمی کر کے، کاروبار میں نقصان کر کے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ طریقے ہیں، تمہاری آزمائش کی جا سکتی ہے۔ آزمائش میں پھر ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم ثابت قدم اتریں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تندیے باد مخالف سے گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی۔ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایک مقام مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ پھر اس کو وہ بلند مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ حق ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ راستہ ایمان کا راستہ کانٹوں کی سیج ہے، اس لیے اس میں صبر بھی کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو بندہ گھبرا جائے، چیخ و پکار شروع کر دے، واویلا شروع کر دے، رونا پیٹنا شروع کر دے، یہ تو صبر نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرے، جزا فضا نہ کرے۔ تو صابر لوگوں کے لیے اللہ نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ایک بندہ آزمائش آ جاتی ہے تو چیخو پکار شروع کر دے، اللہ سے ناراضگی کے کلمات بولنا شروع کر دے، تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اجر و ثواب اس نے ضائع کر لیا۔ لیکن اگر وہ ایسے موقع پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو بہترین اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ انہی آیات کے تعلق سے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ جو ایسے موقع پہ، مصیبت کے موقع پہ، کوئی بچہ فوت ہو گیا مثال کے طور پر، تو یہ بندہ صبر کر لیتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس پہ رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں، اور یہ بندہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان سے ایک حدیث مروی انہی آیات کے تعلق سے مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کے شوہر جو پہلے شوہر تھے ان کا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اس موقع پہ یہ بیان فرمایا کہ جب کسی بندے پہ کوئی صدمہ اس طرح کا آ جاتا ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کر لیتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ مجھے اس میری مصیبت پہ اجر و ثواب عطا کر اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کر، جو نعمت تو نے لے لی ہے، جو بچہ فوت ہو گیا مثال کے طور پر، اس کا مجھے نعم البدل عطا کر، جو بھی عزیز فوت ہو گیا اس کا نعم البدل بھی عطا کر اور اجر و ثواب بھی عطا کر۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے گھر آ کے اپنی بیوی کو یہ واقعہ بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ بیان فرمایا، تو انہوں نے یہ دعا یاد کر لی۔ اتفاق سے کچھ وقت کے بعد ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کے شوہر۔
تو وہ چونکہ ان کے دماغ میں تھی وہ چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، تو وہ انہوں نے اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر لی۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال بھی آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے، بات ہے نا نعم البدل کی، تو کہا میں نے سوچا کہ نعم البدل مجھے ابو سلمہ سے کیا ملے گا، لیکن چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا اس پہ صدق دل سے انہوں نے عمل کیا ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب عدت کے ایام گزرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دیا۔ کہتے میں نے کچھ مجبوریاں ظاہر کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ٹائم نہ دے سکوں، آپ کی خدمت نہ کر سکوں ان بچوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ میرے میں کچھ غصہ ہے طبیعت میں، مزاج میں، تو سوکنوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے گستاخی ہو جائے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جہاں تک بچوں کی بات ہے یہ تیرے بچے ہیں میری بھی بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رہا مسئلہ تیرے غصے کا تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا وہ غصہ ختم ہو جائے گا، اب کوئی عذر باقی نہ رہا، تو یہ رشتہ قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، ام المؤمنین بن گئی۔ تو فرماتی ہیں مجھے وہ وقت یاد آیا کہ ایک وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے مجھے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن آج اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر عطا کر دی۔ یہ ہے جب ہم صدق دل سے اللہ اور اس رسول کی باتوں پہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، عمل کریں گے، تو اس طرح اللہ جو ہے ہماری زندگیاں بدل دے گا۔ حضرات محترم، اسی تعلق سے آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو وصیت کی، نصیحت کی، سمجھایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کرو، اور 5 نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں، 5 نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو، اسے فائدہ اٹھا لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، نیک اعمال کر لو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اس کی قدر کر لو۔ ہو سکتا ہے کل بیمار ہو جاؤ تو پھر انسان کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود نہیں محنت کر سکتا، نہیں اطاعت و فرمانبرداری مشکل ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح تمہارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، اس کو فضول ضائع مت کرو۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، خسارے میں چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ان کو۔ صحت و تندرستی اور فرصت کے لمحات، کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو فارغ وقت ہے ان کے پاس تو وہ فضول موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یا الٹی سیدھی چیزیں، الٹے سیدھے کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی قدر کرو، یہ وقت چھن گیا، وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی تو کیا کرو گے؟
نیکی میں صرف کر لو اس کو، اللہ اس رسول کی اطاعت میں صرف کر لو اس وقت. اسی طرح یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، کتنے سال دی ہے اللہ کو پتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ مہلت کب ختم ہو جائے. فرمایا کہ موت آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو، نیک عمل کر لو، ذات راہ لے لو قیامت کے لیے، آخرت کے لیے. تو یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں. حضرات محترم، یہ نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، جس نے نعمتیں یہ دی ہیں وہ نعمتیں لینے پہ بھی قادر ہے. کتنے ہی ہمارے بھائی ارد گرد ہم دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کریں. آج تمہارے پاس مال و دولت ہے، کل ہو سکتا ہے فقیر ہو جاؤ، مال و دولت چھن جائے. تو آج موقع ہے، غنیمت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کر لو، ذخیرہ آخرت بنا لو اپنے لیے. کسی نے اس کے بارے میں یوں کہا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. اپنی اصلاح کر لیجئے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیجئے، نیک عمل کر لیجئے. اللہ نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے کہ دنیا میں نیک عمل کرو، ذخیرہ آخرت یہاں پہ لینے کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اپنی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب